بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 349 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا سعید بن منصور و ابو بکر بن ابی شیبۃ و زہیر بن حرب قال حدثنا سفیان بن عیینۃ قال اخبرنی سلیمان بن سہیم عن ابراہیم بن عبد اللہ بن معبد عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ والناس صفوف خلف ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال ایھا الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قال ابو بکر حدثنا سفیان عن سلیمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب باندھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، نبوت کے مبشرات میں سے سوائے نیک اور اچھے خوابوں کے کچھ نہیں رہا۔ وہ خواب جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ سنو، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع کی حالت میں تو اپنے رب کی عظمت و بزرگی بیان کرو اور سجدے کی حالت میں دعا کی کوشش کیا کرو۔ قمن تو بہت مناسب ہے اور ایسی دعا مستحق ہے اس بات کی کہ اسے تمہارے حق میں قبول کر لیا جائے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں سعید بن منصور بن شعبہ ثقۃ مصنف، دوسرے ہیں سفیان بن عیینہ، تیسرے ہیں سلیمان بن سہیم ابو بکر صدوق، چوتھے ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن معبد صدوق، اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن معبد بن عباس ثقۃ قلیل الحدیث، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ فرمایا ایھا الناس، شارح فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح اور قرین قیاس بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو صحابہ کرام کی نماز کی نیت باندھ لینے کے بعد فرمائی، اور ظاہر ہے کہ جب نماز کی حالت میں صحابہ نے آپ علیہ السلام کی آواز سنی ہوگی تو انہوں نے پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ اسے سنا ہوگا۔ مالکی فقہ کی مشہور کتاب المدونہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر دوران نماز کوئی اہم یا مختصر بات یا خبر سامنے آئے تو اسے سننے کے لیے تھوڑی دیر خاموش ہونا جائز ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس بات کی ایک بہت بڑی علمی دلیل بنتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لم یبقى من مبشرات النبوہ، کہ نبوت کے مبشرات میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا۔ بعض دوسری روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے خوشخبریوں کے۔ یہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہاں ماضی کا لفظ لم یبقى استعمال فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد استقبال ہے، تاکہ اس بات کا پکا اور یقینی ہونا واضح ہو جائے، یعنی میرے بعد اب نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اپنی ظاہری معنی پر ہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ بات اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں فرمائی تھی، اور یہاں النبوہ پر جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، یعنی اس سے مراد خود آپ علیہ السلام کی مخصوص نبوت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد اب میری نبوت کے فیضان میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اس مفہوم کی تائید امام احمد رحمہ اللہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی، جس کے صاف الفاظ ہیں کہ میرے بعد کچھ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ میرے بعد نبوت میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ تمام روایات اسی پہلے والے معنی اور تعویل کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک علمی باریکی سمجھنے کی ہے۔ بظاہر اس حدیث کے الفاظ سے اور پچھلی احادیث جن میں سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے،
ان سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید سچا خواب بھی عین نبوت ہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شارح اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواب کو نبوت کا حصہ کہنا محض تشبیہ کے طور پر ہے، یعنی سچائی میں وہ نبوت سے مشابہت رکھتا ہے، یا پھر اصول یہ ہے کہ کسی چیز کا جز ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اس جز کو پورے مجموعے کا نام اور مجموعے کی صفت بھی دے دی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص کھڑا ہو کر بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اسے صرف اس جملے کی وجہ سے مؤذن نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی اس کے اس فعل کو اذان کا نام دیا جائے گا، حالانکہ یہ جملہ اذان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عام حالت میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے تو اسے نمازی نہیں کہا جائے گا، حالانکہ قیام اور قرات نماز کا ایک بڑا رکن ہے۔ بالکل اسی طرح سچا خواب نبوت کا ایک جز یا اثر تو ہے، لیکن اسے عین نبوت یا دیکھنے والے کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقف کی تائید میں شارح مزید کئی احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبوت چلی گئی اور اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح مسند احمد میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ میرے بعد خوشخبریوں میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبوت تشریف لے گئی، نبوت چلی گئی اور اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ بہرحال اس پوری علمی بحث کا حاصل اور خلاصہ تین اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران امام کو انتہائی ضروری یا مختصر بات ارشاد فرمائے تو نماز کی حالت میں بھی اس کی طرف متوجہ ہونا اور غور سے سننا جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان تمام احادیث کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی، رسالت اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خوابوں کی شکل میں رہنمائی کا ایک جزوی سلسلہ باقی رکھا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ سچا خواب نبوت کی مانند سچا تو ہو سکتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والا نبی نہیں بن سکتا اور نہ ہی ان خوابوں سے شریعت کا کوئی نیا حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ علامہ محلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو مبشرات کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اکثر اور عام حالات کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بعض سچے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو منذرات ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی آنے والی مصیبت یا پریشانی سے ڈرایا اور خبردار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر لطف و کرم اور نرمی فرمانے کے لیے اسے ایسا سچا خواب دکھاتے ہیں تاکہ وہ بندہ کسی بھی ناگہانی واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی ذہنی اور عملی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے اور صبر و دعا کا دامن تھام لے۔ لہذا مبشرات کا مطلب صرف دنیاوی خوشی نہیں، بلکہ مومن کے لیے ہر وہ سچا خواب ہے جو اس کے لیے کسی نہ کسی درجے میں خیر اور رہنمائی کا باعث بنے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا اصل معنی یہ ہے کہ میری موت کے ساتھ ہی آسمانی وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گا اور میرے بعد آنے والے حالات اور غیب کی باتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا سوائے سچے خوابوں کے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول پر شارح ایک علمی اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ غیب کی باتوں یا آنے والے حالات پر مطلع ہونے کا ذریعہ صرف خواب ہی تو نہیں ہے۔ اس پر تو الہام کے ذریعے بھی اعتراض آتا ہے، کیونکہ الہام میں بھی انسان کو آنے والے حالات کی غیبی خبر مل جاتی ہے۔ انبیاء کرام کے حق میں الہام کی حیثیت وحی کے مقابلے میں بالکل ایسی ہی ہے جیسے سچے خواب کی ہوتی ہے، اور یہ الہام انبیاء کرام کے علاوہ عام صالحین کو بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب میں وارد ہونے والی مشہور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی تھی ہوا کرتے تھے۔ یہاں محدث سے مراد ملہم یعنی وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی سچی بات الہام کر دی جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ نے غیب کے امور اور آنے والے حالات کے بارے میں جو خبریں دی وہ بالکل سچی ثابت ہوئیں، تو پھر حدیث میں صرف خواب کا ذکر کر کے حصر کیوں کیا گیا؟
شارح سے اعتراض کا انتہائی خوبصورت جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث میں غیبی رہنمائی کو صرف خواب کے ساتھ اس لیے مخصوص کیا گیا کیونکہ خواب ایک ایسی عام نعمت ہے جو امت کے تمام عام و خاص مسلمانوں کو حاصل ہے، یعنی ایک عام مومن بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس الہام کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ امت کے تمام افراد کو نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے چند چنیدہ اور مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور مخصوص ہونے کے ساتھ ساتھ الہام کا وقوع بہت نادر ہوتا ہے۔ چونکہ خواب کا دائرہ وسیع ہے اور اس کا وقوع بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے صرف خواب کا ذکر فرمایا۔ اس نادر ہونے کی طرف خود آپ علیہ السلام نے حدیث عمر میں ان الفاظ سے اشارہ فرمایا تھا، فَإِن يَكُن، یعنی اگر میری امت میں کوئی ایسا ملہم شخص ہوا تو وہ عمر ہوں گے۔ تو لفظ ان یہاں الہام کے نادر اور کم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مبشرات نبوہ، شارح فرماتے ہیں کہ لفظ مبشرات میں شین کے نیچے کسرہ پڑنا ہے، یعنی مبشرات، مبشرہ کی جمع۔ اس کے معنی ہے بشارت یا خوشخبری۔ اس مفہوم کی تائید خود قرآن کریم سے ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ یہاں بشرا سے مراد رؤیا صالحہ یعنی سچے اور اچھے خواب ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے مبشرات نبوہ کا ایک اور لطیف معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت کی وہ ابتدائی نشانیاں ہیں جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا الرؤیا الصالحہ، یہاں ایک گہرا علمی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث میں خواب کے لیے صالحہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا، صادقہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا۔ شارح فرماتے ہیں کہ صالحہ سے مراد وہ خواب ہے جو طبیعت کے موافق اور دل کو خوش کرنے والے ہوں، نہ کہ صرف سچے خواب، کیونکہ کبھی کبھار کوئی خواب بالکل سچا تو ہوتا ہے لیکن وہ مؤلمہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی تکلیف دہ یا ڈراؤنی بات دکھائی جاتی ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے شروع میں لفظ مبشرات استعمال فرمایا ہے اور خوشخبریاں ہمیشہ کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کی ہی دی جاتی ہیں، اس لیے یہاں خواب کے ساتھ صالحہ کا لفظ بڑھا دیا گیا۔ الاکمال کے حوالے سے شارح فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام انسان کے خواب کی دلالت ظنی ہوتی ہے جبکہ نبوت کے مبشرات یقینی ہوتے ہیں، لیکن یہاں خواب کی نسبت مومن کی طرف اس لیے خاص کی گئی کیونکہ ایک سچے مسلمان کا حال ہی اپنے سچے ایمان کی وجہ سے سچائی میں نبی کے حال سے مناسبت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا کہ او ترا لہو، یا وہ خواب اس کے لیے دیکھا جائے۔ یہاں یہ لفظ صیغہ مجہول کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا خواب خود وہ مسلمان نہیں دیکھتا بلکہ کوئی دوسرا شخص جیسے کوئی صالح دوست، کوئی رشتہ دار یا بزرگ اس مسلمان کے حق میں کوئی اچھی اور مبارک بات خواب میں دیکھتا ہے اور اسے آ کر بتاتا ہے۔ یہ بھی مبشرات نبوت کا حصہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک غیبی بشارت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے تحت قاضی یاز رحمہ اللہ ایک اہم اصولی بحث ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب اگرچہ بظاہر آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ حکم پوری امت کو بھی شامل ہے، کیونکہ شریعت کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ اور پیروی کا درجہ رکھتا ہے، جب تک کہ کوئی ایسی واضح دلیل نہ مل جائے جو یہ ثابت کرے کہ یہ حکم صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص تھا۔ اگرچہ کچھ محققین کا موقف اس کے برعکس ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خاص خطاب صرف آپ علیہ السلام تک رہتا ہے، لیکن یہاں اس حکم کے امت کے لیے عام ہونے کی سب سے بڑی اور صریح دلیل آپ علیہ السلام کا اپنا یہ فرمان ہے کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جو کہ آپ علیہ السلام رکوع اور سجود میں تلاوت نہیں کرتے تھے، اس لیے امت پر بھی یہ تلاوت منع ہوگی۔ علامہ ابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے اس حکم میں شامل ہونے پر پچھلے اصول سے استدلال کرنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے جو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ممانعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھی، اس وہم کو حدیث کا اگلا حصہ خود ہی جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جہاں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے واضح حکم دیا کہ تم رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کا خوب اہتمام کرو۔ جب آپ نے امت کو رکوع اور سجود کا مستقل وظیفہ بتا دیا
تو خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ممانعت پوری امت کے لیے ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ فقہی حکم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ اور فقہا بشمول ائمہ اربعہ نے نماز کے ان دونوں مقامات یعنی رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن کو مکروہ قرار دیا ہے، اگرچہ سلف صالحین میں سے بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن راجح اور مستند موقف جمہور کا ہی ہے کہ ان حالتوں میں تلاوت قرآن سے بچا جائے۔ آگے فرمائے راکعاً او ساجدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممانعت کا یہ حکم خاص طور پر انہی دو حالتوں کے ساتھ مقید ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ اس حکم کی ایک گہری اور لطیف حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ رکوع اور سجدہ بندے کی عاجزی، انکساری اور بندگی کا آخری اور انتہائی درجہ ہے، اس لیے ان دونوں حالتوں کو اللہ کے ذکر اور تسبیح کے لیے خاص کر دیا گیا۔ علامہ طبی رحمہ اللہ نے اس حکمت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ایک ہی جگہ پر کلام الہی یعنی قرآن اور کلام خلق یعنی بندے کا اپنا ذکر و تسبیح دونوں اس طرح جمع ہوں کہ وہ دونوں مرتبے میں برابر نظر آنے لگیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اس کا شرعی اور عملی مطلب یہ ہے کہ اس کی تسبیح کرو، اسے ہر عیب اور نقص سے پاکیزہ قرار دو اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیادی اصول کو بیان کرنے کے فوراً بعد ان مخصوص اذکار اور دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے جو سنت کے مطابق رکوع اور سجدے میں پڑھی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اور علماء کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ نمازی اپنے رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے اور اپنے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے نزدیک یہ بھی مستحب ہے کہ نمازی ان تسبیحات کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی وہ طویل مسنون دعا بھی ملا کر پڑھے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد ہی ذکر کیا ہے، یعنی اللہم لک رکعت اللہم لک سجدت۔ آگے شارح ایک انتہائی اہم درسی اور عملی مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ تسبیحات اور ان طویل دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا ہر نمازی کے لیے یکساں نہیں ہے۔ یہ طوالت اور جمع کرنا صرف اس نمازی کے لیے مستحب ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، یا پھر ایسے امام کے لیے مستحب ہے جسے پکا یقین ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تمام مقتدی طویل قرات اور لمبی نماز ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر امام کو مقتدیوں کی پسند یا ان کی مشقت کے بارے میں ذرا سا بھی شک یا تردد ہو تو اسے بنیادی تسبیح پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور نماز کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر امام یا اکیلا نماز پڑھنے والا شخص طویل دعا چھوڑ کر صرف تسبیحات پر ہی اکتفا کر لے تو یہ بالکل جائز اور کافی ہے، جیسے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اسے صراحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قال ابن عابدین رحمہ اللہ، اب یہاں سے شارح حنفی فقہ کا ایک انتہائی لطیف اور اہم علمی اختلاف نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حنفی فقہا میں سے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے شرعی حکم کے بارے میں ہمارے مسلک کے ائمہ کے ہاں 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول فرضیت کا ہے، دوسرا وجوب کا اور تیسرا سنیت کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنے کی خوب کوشش اور اہتمام کرو، اس کے تحت شارح فرماتے ہیں کہ اس اجتہاد اور مبالغے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم سجدے میں حقیقتاً دعا کرنے میں مبالغہ کرو، یعنی اپنی زبان سے خوب گڑ گڑا کر اور کثرت کے ساتھ اپنی جائز حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو، اور حدیث کا بالکل ظاہر اور واضح مطلب یہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں حکماً مبالغہ مراد ہے، یعنی سجدے کا جو اپنا مسنون وظیفہ ہے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اسے ہی اتنی توجہ، کثرت اور دل کی گہرائی سے پڑھا جائے کہ وہ خود ایک بہترین دعا کا حکم اختیار کر لے۔ آج دیگر علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ پہلے سجدے کی مسنون تسبیح پڑھے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اس کے بعد اپنی دیگر جائز دعائیں مانگے۔ لہذا مستحب اور سب سے بہترین طریقہ یہی بنتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں تسبیح اور دعا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرے، اور اس باب میں آگے مزید تفصیلی احادیث بھی آ رہی ہیں۔ ان یستجاب لکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے میں مانگی گئی دعا اس قابل ہے کہ اسے قبول کیا جائے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ وہ حالت ہے جس میں بندہ دنیاوی علائق سے کٹ کر اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب قربت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل ہو تو اس وقت کی جانے والی التجا قبولیت کے سب سے زیادہ موافق اور قریب تر ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک بہت ہی پیارا نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ حدیث میں جو استجابت کا لفظ آیا ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ دو طرح کی قبولیت کو شامل ہے۔ پہلی صورت تو دعا مانگنے والے کی قبولیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی مانگی ہوئی دعا اور حاجت قبول فرما لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی مانگی ہوئی مراد اور حاجت اسے عطا فرما دیں گے۔ دوسری صورت اللہ کی تعریف اور تسبیح کرنے والے کی قبولیت ہے، یعنی جو بندہ سجدے میں کوئی دنیاوی چیز مانگنے کی بجائے صرف اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس تعظیم کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس کے ثواب اور درجات کو بے انتہا بڑھا دیں گے۔ گویا سجدے میں تسبیح پڑھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اسے بھی قبولیت کا فیض ملتا ہے۔ اس آخری عبارت میں سند کے آخر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے جو یہ صراحت فرمائی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ ہمیں سفیان نے سلیمان سے روایت کیا، تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ باریک نقطہ امام مسلم رحمہ اللہ کے حد درجے کے تقوی، احتیاط اور ان کے علم حدیث کی مہارت تامہ کی ایک روشن اور زبردست دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو امام سفیان بن عیینہ سے روایت کرنے والے جو دیگر دو شیوخ یعنی سعید بن منصور اور زبید بن حرب ہیں، ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سفیان نے کہا اخبرنی سلیمان بن سہیم، یعنی مجھے سلیمان بن سہیم نے خود یہ حدیث بیان کی اور خبر دی۔ علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کبھی کبھار تدلیس کر لیا کرتے تھے، یعنی اپنے استاد کا نام چھوڑ کر ان کے لفظ سے روایت کر دیتے تھے، اس لیے ان کا خود اپنے استاد سے سننے کی صراحت کرنا یعنی اخبرانی کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس سے تدلیس کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت میں صراحت کی بجائے انا ہے، یعنی وہاں الفاظ ہے ان سفیان ان سلیمان۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سند کے اس ظاہری اور لطیف الفاظ کے فرق کو بھی جوں کا توں نقل فرما کر اپنے قارئین اور محدثین کو خبردار کیا کہ راویوں نے امام سفیان کے بیان حدیث کے الفاظ کو نقل کرنے میں کتنا اختلاف کیا ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی غایت درجے کی علمی امانت داری کا ثبوت ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وقت مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر روایات کو اور اسی طرح اس باب سے حاصل ہونے والے فوائد الحدیث اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔